حضرات محترم کنڈے آنے والے ہیں، کنڈوں کی تاریخ آنے والی ہے. اس مہینے کو رجب المرجب کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں آسانی صرف یہ ہے کہ کنڈوں کا مہینہ، کنڈوں کا چاند دکھ گیا. بہرحال چلو پتا تو ہے کم سے کم چاند دکھ گیا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. عرض کر رہا تھا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ رجب المرجب میں جن کے نام کی ہم فاتحہ لگواتے ہیں، یہ اس گھر کے شہزادے ہیں. ان کے گھر والوں نے شریعت کی خاطر، دین کی خاطر کربلا کے میدان میں نانا کی شریعت کی خاطر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے گھر والوں کو شریعت کی خاطر قربان کر دیا. صرف اور صرف یزید یہ کہہ رہا تھا کہ میرے ہاتھ پر امام حسین بیعت کر لو، لیکن امام حسین نے فرمایا زانی کے ہاتھ پر اور حسین بیعت کر لے. جو ننگی لڑکیوں کو یہ نچاتا تھا، حسین اس کے ہاتھ پر بیعت کر لے. کہاں نور والا ہاتھ، کہاں گناہوں والا ہاتھ، کہاں اس خاندان کا ہاتھ جس خاندان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس خاندان کے بارے میں کہ میرا حسن اور میرا حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں وہ سردار اس یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے، وہ نور والا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دے. ارے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے پرپوتوں میں سے ہیں اور بالکل سگا خاندان ہے، سگے بالکل سگے پوتے ہیں. اسی خاندان کے بارے میں تو بریلی کے رضا کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. رجب المرجب کا یہ چاند دیکھ چکا. اب اس میں کس کے نام کی فاتحہ لگتی ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کونے کرنے والے کان کھول کر سنو، کونوں کو منع نہیں کر رہا، لیکن یہ بیان کان کھول کر سنیں. تمہارا کونڈے کرنا، بڑی 11ویں پر بریانی بنا کر کسی کو کھلوانا، یا خواجہ کی چھٹی پر لنگر لٹانا تب کام میں آئے گا جب تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق چلو گے. جو حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے. ہمیں معراج حاصل ہوگی تو نماز پڑھنے سے ہوگی. تو مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے، تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے. آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا ہوگا. تبھی یہ سارے عمل تمہارے لیے کام آئیں گے، ورنہ خالی کونڈے کرنے سے کام نہیں چلے گا، خالی خواجہ کی چھٹی کام نہیں آئے گی، بڑی 11ویں کرنے سے کام نہیں چلے گا. بلکہ مصطفیٰ کا فرمان یاد رکھیں، آقا فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا. پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑا بادشاہ جھوٹا ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا بدھائک جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن آمنہ کے لال نے فرما دیا تو ہم پر یہ ضروری ہے کہ مصطفیٰ کا فرمان ہمیں ماننا بھی ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کا فرمان حق تھا، حق ہے اور صبح قیامت حق رہے گا. ارے مصطفیٰ کے ذکر کو مٹانے کے لیے دشمن آئے کہ مصطفیٰ کے ذکر کو مٹا دیا جائے، لیکن وہ ذکر کیسے مٹ سکتا ہے جس ذکر کو میرے رب نے بلند کیا ہو اور فرمایا ہو اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. جو مٹانے کی کوششیں کر رہے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کو ختم کر دیا جائے، ان کے ذکر کو مٹا دیا جائے، اسی مصطفیٰ کی شان میں بریلی کی رضا نے لکھ دیا یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو مصطفیٰ کا چرچا تو یار چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا. میں عرض کر رہا تھا کہ کونڈے کرنے منع نہیں کر رہا، کونڈے خوب کریں، خوب اپنے دوستوں کو کھانا کھلائیں، اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلائیں، لیکن یاد رکھیں سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کریں. کونڈے کرنے والوں کان کھول کر سنو، سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، توبہ استغفار کریں. جو نمازیں چھوٹی ہیں اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور یہ دعا کریں اے مولا جتنے مجھ سے گناہ ہو گئے تو اپنے محبوب کے صدقے معاف کر دے، اور ساری اپنے گناہوں کی جو پوٹلی ہم لیے
دیے ہوئے ہیں. ہم تم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, پھر ہم نماز پابندی کرتے رہیں. جب ہمارے پاس میں نمازوں کی پابندی ہوگی تو ہمیں کنڈے کرنے میں بہت اور خوشی ہوگی. میں کنڈے کرنے منع نہیں کر رہا, لیکن کنڈے کرنے سے پہلے نمازوں کی پابندی کریں. نماز دین کا ستون ہے. حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کچھ کام نہیں آئے گا میدان محشر میں, نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کنڈے کیے ہیں نہیں کیے ہیں, نہیں پوچھا جائے گا میدان محشر میں تم نے کنڈے کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں, نہیں پوچھا جائے گا میدان محشر میں کہ تم نے خواجہ کی چھٹی کری ہے یا نہ کری ہے, نہیں پوچھا جائے گا میدان محشر میں کہ تم نے غوث اعظم کی بڑی گیارہویں کری ہے نہیں کری ہے, بلکہ پوچھا جائے گا تو میدان محشر میں یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے میدان محشر میں اگر سوال ہوگا تو وہ نماز کا سوال ہوگا. تو جس چیز کا سوال ہوگا ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کو اگر تم راضی کرنا چاہتے ہو تو نمازوں کی پابندی کر لو. یاد رکھیں یہ گھرانہ وہی گھرانہ ہے جن کے دادا جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اگر ان سردار نے منع کر دیا کہ تم نے میرے نانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق تم نہیں چلے تھے اور کہہ دیا کہ جاؤ تمہیں جنت نہیں ملے گی, تو کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو ہماری بخشش کرا سکے. اس لیے نماز کی پابندی کریں. کنڈے بعد میں پہلے نماز, کنڈے بعد میں پہلے شریعت, کنڈے بعد میں پہلے اللہ اور اللہ کا فرمان پہلے, اس کے بعد میں دنیا. تو فاتحہ تو یار تبھی مزہ آئے گا جب ہم نماز پڑھیں گے. جب ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے تو فاتحہ کس چیز کی, فاتحہ کس چیز کی. میں ناجائز تو حرام نہیں بتا رہا ہوں. فاتحہ تم دنوں رات لگواؤ کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا جب تک تم نماز نہیں پڑھو. کسی اللہ کے ولی کی درگاہ پر بیٹھے رہو, پوری رات بیٹھے رہو, پورا دن بیٹھے رہو, امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے مزار پر بیٹھے رہو, کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک تم نمازوں کی پابندی نہیں کرو گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.